اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ ذہنی نشوونما پر اثر انداز ہونے والے عوامل جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ فرد کو ذہنی صلاحیتیں جو ہیں وہ توارث سے ملتی ہیں، یعنی وراثت سے ملتی ہیں، ماحول کے ذریعے ان میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افراد ذہانت کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اوسط درجے ذہانت والے افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اوسط سے زیادہ اور اوسط سے کم درجہ ذہانت والے افراد کی تعداد تقریباً اوسط درجہ ذہانت کے افراد کے برابر ہوتی ہے۔ جیسا کہ مقیاس ذہانت کے گراف سے دیکھا گیا ہے کہ درج ذیل میں ان عوامل کی نشاندہی کی جائے گی جو ذہانت کی نشوونما پر اثر انداز ہوتے ہیں اور افراد میں ذہانت کی کمی بیشی کا باعث بنتے ہیں۔ سب سے پہلے آ گیا نمبر 1 توارث، نمبر 2 جسمانی صحت، نمبر 3 طبعی ماحول، نمبر 4 گھریلو ماحول، نمبر 5 مدرسے کا ماحول، نمبر 6 جنسی تفاوت یعنی اور نمبر 7 معاشرتی آسائشیں، اور نمبر 8 آ گیا تعلیمی سہولتیں۔ سب سے پہلے ہم توارث پڑھیں گے۔ ذہانت ایک خداداد عطیہ ہے، یعنی گاڈ گفٹڈ عطیہ ہے، خدا کی طرف سے ایک عنایت ہے جو والدین کے ذریعے فرد کو ملتا ہے۔ توارث میں فرد ذہانت کی نصف خصوصیات والدین سے حاصل کرتا ہے اور ذہانت نصف خصوصیات والدین سے ذہانت کی 1/8 خصوصیات آباء و اجداد سے اور 1/4 خصوصیات جد امجد سے پاتا ہے۔ ذہانت توارثی خصوصیات کے ہونے کے باوجود نشوونما کے کئی دیگر عوامل کی مرہون منت ہوتا ہے، تاہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ فرد کی ذہنی نشوونما پر توارث کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور کسی شخص کے ذہین یا کم ذہین ہونے میں توارث نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 2 جسمانی صحت۔ جسمانی صحت ذہنی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ صحت مند جسم صحت مند ذہن ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق مختلف بیماریوں کا شکار اور جسمانی طور پر کمزور بچے ذہنی صلاحیتوں میں صحت مند بچوں سے بہت زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کو ذہنی اعتبار سے صحت مند رکھنے کے لیے ان کی جسمانی صحت پر خصوصی توجہ دی جائے۔ طبعی ماحول۔ طبعی ماحول میں ذہنی صحت پر اثر انداز طبعی ماحول جو ہوتا ہے وہ بھی ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ قدرتی ماحول خوشگوار ہو تو فرد پر اس کا مثبت اثر پڑتا ہے۔ زرخیز زمین، صاف پانی، شفاف چشموں کا پانی اور صاف ستھری فضا میں پروان چڑھنے والا بچہ جسمانی لحاظ سے توانا ہوگا اور ذہنی اعتبار سے بھی صحت مند ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صحت مند قدرتی ماحول اور فصیح و بلیغ یعنی فصاحت اور بلاغت زبان کے لیے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ گھریلو ماحول۔ گھر کا ماحول بھی بچوں کی ذہنی نشوونما پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مفلس اور غریب گھرانے اپنے بچوں کو متوازن خوراک اور موزوں معاشرتی ماحول مہیا نہیں کر سکتے، جس کے نتیجے میں بچے ذہنی نشوونما کے مدارج میں صحیح طریقے سے طے نہیں کر سکتے۔ نادار، غریب اور کم مہارت یافتہ گھرانوں میں پرورش پانے والے بچوں میں توجہ، حافظہ، استدلال اور مطالعے کی کمی ہوتی ہے، جبکہ مہارت یعنی سہولیات یافتہ اور تعلیم یافتہ گھرانوں کے پروردہ پیدا ہونے والے بچے بہتر تلفظ، مطالعے اور علمی ماحول سے ذہنی لحاظ سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے بس یہ ٹھیک ہے، یہیں تک کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا مدرسے کا ماحول۔ ذہنی نشو پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں مدرسے کے ماحول کی بڑی اہمیت ہے۔ خستہ عمارت، تنگ و تاریک کمرے اور ناکافی تعلیمی سہولیات والے تعلیمی ادارے ذہنی اعتبار سے پسماندہ اور معاشرتی اعتبار سے مجرم بچے پروان چڑھاتے ہیں۔ اچھے اور معیاری تعلیمی اداروں میں عام ذہین صلاحیتوں کے بچے غیر معمولی ذہنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بچے کی ذہنی صلاحیتوں کی نشوونما میں طبعی ماحول اور گھریلو ماحول کی طرح مدرسے کا ماحول بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اور اسے کسی طور بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جنسی تفاوت۔ جنسی نشوونما پر ذہنی نشوونما پر جنس کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ لڑکیاں لڑکوں کی نسبت 2 سال قبل بلوغت کے دور میں داخل ہو جاتی ہیں۔ وہ جسمانی نشوونما کی طرح ذہنی نشوونما میں بھی لڑکوں کی نسبت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے مرد و زن میں کوئی فرق نہیں، البتہ طبعی میلانات اور فطری رجحانات میں اختلاف ضرور پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لڑکے ریاضی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہتر کارکردگی دکھاتی ہیں، جبکہ لڑکیاں معاشرتی علوم، ادب اور فنون لطیفہ میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں۔ ذہانت کے اعتبار سے مرد و زن میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں کی نشوونما ایک ہی طرح کے مدارج طے کرتے ہوئے پختگی کے درجے تک پہنچتی ہیں۔ معاشرتی آسائشیں۔ معاشرتی آسائشیں اور اقتصادی حالات ذہنی نشوونما کو متاثر کرتے ہیں۔
دیہی علاقوں اور کم مہارت یافتہ طبقوں میں معاشرتی اور معاشی سہولیات کم میسر آتی ہیں۔ اس ماحول میں بچوں کو تعلیم یافتہ افراد سے رابطے کے کم مواقع میسر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زبانداری، گفتگو اور ذہنی صلاحیتوں سے محروم رہتے ہیں، جبکہ مہارت یافتہ ماحول میں بچوں کو نئی چیزیں سیکھنے کے مواقع میسر آتے ہیں۔ یہ تعلق ذہنی اعتبار سے بھی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ تعلیمی سہولیات، نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کی تکمیل کے لیے اختیار کی گئی تعلیمی سہولیات بھی بچوں کی ذہنی نشو و نما کے عمل کو متاثر کرتی ہیں۔ دیدہ زیب تدریسی معاونات، یعنی دیکھنے کے قابل تدریسی قابل دید خوبصورت تدریس میں مدد دینے والی چیزیں، جدید تجربہ گاہیں، رہنمائی مشاورت کی سہولتیں، ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے معیاری ساز و سامان بھی بچوں کی ذہنی نشو و نما پر مثبت اثرات چھوڑتے ہیں۔ جن تعلیمی اداروں میں جدید سہولتوں کی کمی ہوتی ہے، وہاں کے طلباء ذہنی اعتبار سے نمایاں ترقی کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تعلیمی سہولتیں اور مدرسے کا جمہوری ماحول ذہنی پختگی کے ساتھ تخلیقی رجحانات کو فروغ دیتا ہے۔ ایسی تعلیمی فضا میں مصور، شاعر، ادیب اور سائنسدان پروان چڑھتے ہیں۔ بہتر ذہنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نئی نئی ایجادات سے ملک و ملت میں بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ذہنی نشو و نما کی تعلیمی اہمیت۔ اس کے یہ جو ہے پوائنٹس، موضوع طلباء کا انتخاب مضامین میں رہنمائی، جماعت بندی، حکمت تدریس، انفرادی توجہ، امتحانات میں اصلاح، تعلم اور ذہنی نشو و نما میں رابطہ، رہنمائی، نصابی سرگرمیوں کا انتخاب، ہم نصابی سرگرمیوں کا انتخاب، تدریسی انعات کا انتخاب اور پیشے کا انتخاب۔ یہ آپ لوگوں نے پوائنٹس کی صورت میں رجسٹر پر بنا لینے ہیں پوائنٹس، اور میں پھر جب انشاءاللہ کالج کھلیں گے تو میں یہ چیک کر لوں گی۔ اس طرح ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم 3rd چیپٹر انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔